बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नई खबरें के साथ में हूँ मन्नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। कोहार से रिपोर्ट कर रहे हैं असद निशात। टिकटॉक के जरिए बदअमनी फैलाने वालों के खिलाफ शिकंजा मजीद सहद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कोहार शहबाज इलाही की खसूसी हदायत पर सोशल मीडिया खसूसन टिकटॉक के जरिए अस्ते की नुमाइश, खौफ व हरास के फ़रोग और समाजी बेचैनी के इंतशार का सबब बनने वाले नासिर के खिलाफ हमाजहत क्रैकडाउन जारी है। थाना गंबड़ के SHO इकबाल मरवत ने बरवक्त और मौसर कार्रवाई करते हुए एक ऐसे मुलज़म को हिरासत में ले लिया जिसने सोशल मीडिया पर इसलिए की नुमाइश करते हुए खौफ और दहशत की फ़िज़ा कायम करने की मज़मूम कोशिश की थी। मुलज़म की जानब से अपलोड की गई वीडियो अवामी सलामती और समाजी नज़्म व ज़ब्त के मुनाफी करार पाई। कार्रवाई के दौरान मुलज़म अब्दुर्रहमान उर्फ अब्दाली सकना गंडियाली के कब्ज़े से गैर कानूनी असला बरामद करके इसे बाकायदा तहवील में ले लिया, जबकि मुलज़म को मज़ीद तफ्तीश के लिए थाना गंबड़ मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। खरूनाबाद दीगर शहरों की तरह खरूनाबाद में भी गुड्स एसोसिएशन की हड़ताल 5वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। मालबरदार गाड़ियों का पहिया मुकम्मल तौर पर रुक चुका है, जिससे अशिया ज़रूरिया की तरसील बुरी तरह मुतासर हो रही है। गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के सदर चौधरी मोहम्मद नदीब और दीगर रहनुमाओं हाजी ज़िया, चौधरी मोहम्मद इमरान और मलिक अतीक का कहना है कि हुकूमत के बढ़ते हुए ट्रैफिक जुर्माने, पुलिस चेक पोस्टों पर मुबैना रिश्वत और गैर ज़रूरी कागजी कार्रवाइयों ने कारोबार को मफलूज कर दिया है। खरूनाबाद में भी गुड्स ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद है, जिसके बायस मंडियों में किल्लत और महंगाई का खदशा बढ़ गया है। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि अगर हुकूमत ने फौरी मुज़ाकरात न किए और नाजायज़ जुर्मानों और टैक्सेस में कमी न की तो हड़ताल का दायरा मज़ीद वसी कर दिया जाएगा। शहरियों ने भी हुकूमत से मसला फौरी हल करने का मुतालबा किया है ताकि रोज़मर्रा की ज़रूरियात मुतासर न हों। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से हमारे नुमाइंदे आबद खान डाहा की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की सेहत के हवाले से अहम आगाही। डॉक्टर हफीज़ अहमद चाइल्ड स्पेशलिस्ट हफीज़ अस्पताल सर्दियों की आमद के साथ ही बच्चों में नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और सांस की तकलीफ में नुमायाँ इजाफा देखा जाता है। इस सिलसिले में डॉक्टर हफीज़ अहमद चाइल्ड स्पेशलिस्ट हफीज़ अस्पताल ने वालिदैन को खसूसी हदायत जारी करते हुए कहा है कि सर्दी बच्चों के लिए आम मौसम नहीं बल्कि एक आजमाइश होती है, जिसमें थोड़ी सी गफलत भी इनकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। डॉक्टर साहब ने वालिदैन को दर्ज झैल अहम हदायत पर अमल करने की ताकीद की। बाजारी खानों और गैर मैरी अशिया से मुकम्मल परहेज़ करें। डॉक्टर हफीज़ ने वाज़ेह किया है बाजार की बनी हुई चीज़ें जैसे चिप्स, टॉफ़ियाँ, पापड़, तिक्के, बर्गर, पैकेट जूसीज और ठंडी मशरूबात बच्चों के मैदे और कुव्वत मुदाफ़त को इंतहाई मुतासर करती हैं। इस मौसम में इन चीज़ों का इस्तेमाल पेट की खराबी पैदा करता है। उन्होंने वालिदैन को मशवरा दिया कि बच्चों को घर का साफ़ और ताज़ा खाना दें ताकि इनकी कुव्वत मुदाफ़त मजबूत रहे। डॉक्टर साहब के मुताबिक बच्चों के सीने, कानों और पाँव को सर्दी लगने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं, इसलिए गर्म जैकेट हर वक्त इस्तेमाल करवाएं, खासतौर पर जब बच्चा सुबह या शाम के वक्त बाहर जाए। डॉक्टर हफीज़ ने कहा कि इस मौसम में वायरस तेज़ी से फैलता है, इसीलिए रोज़मर्रा की चंद आदत बच्चों को बीमारी से महफूज रख सकती हैं। बच्चों के हाथ बाकायदगी से धुलाएं, इनके खेलने वाले सामान और बोतलें साफ़ रखें। बच्चों को धूल, मिट्टी और धुंध में गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने दें। खांसी या बाहर की लामत ज़ाहिर होने पर फौरी डॉक्टर से रजू करें। हफीज़ अस्पताल में जदीद और बेहतरीन चाइल्ड केयर अस्पताल। डॉक्टर हफीज़ अहमद ने बताया कि हफीज़ अस्पताल में बच्चों की सेहत के लिए बच्चों के इन्फेक्शन, बहार, एलर्जी और सांस की बीमारियों का मियारी इलाज तजुर्बाकार अमला मौजूद है, जहां बच्चों की सेहत देखभाल बेहतरीन तरीके से की जाती है। बच्चे अल्लाह की नेमत हैं, इन्हें सर्दी से बचाना और गैर मियारी खुराक से दूर रखना वालिदैन की बुनियादी जिम्मेदारी है। मामूली इलामात को नज़रअंदाज ना करें, एहतियात ही इलाज है। डॉक्टर हफीज़ अहमद, अगर आप बच्चों की सेहत के बारे में परेशान हैं, बुखार, खांसी, सीने की जलन या किसी भी किस्म के इन्फेक्शन की इलामात ज़ाहिर हों तो फौरी तौर पर डॉक्टर हफीज़ अहमद चाइल्ड स्पेशलिस्ट से रब्ता करें। ज़िला महमद रिपोर्टर हयात शेर महमद तहसील हुज़ी मजीने रोड के तामीर नहायत सुस्त रवि का शिकार। सड़क पर काम बंद है। हम इलाका मकीन मर्जीना आपकी तवज्जो एक नहायत अहम और दरीना मसले की तरफ दिलाना चाहते हैं। हमारे इलाके की मरकज़ी सड़क, जिसे मर्जीना रोड के नाम से जाना जाता है, तवील अरसे से इस पर काम बंद है। इस सड़क की वजह से अवामुन्नास को रोज़मर्रा सफ़र में शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। बारिश के दिनों में गढ़ों से भर जाता है, जिससे हादसात का खतरा बढ़ जाता है और मरीज़, बुजुर्ग, बच्चों और तलबा के लिए आमदराफ्त नामुमकिन हो जाती है। बिल्कुल रास्ता बंद होता है। पिछले 4 महीने से ठेकेदार ने 1-2 दिन काम किया, फिर बंद किया और फिर आवाम को शदीद तशवीश है। अक्सर ठेकेदार गायब हो जाता है, लिहाजा हम MPA डॉक्टर इसरार साफ़ी और दीगर आला हुकाम से पुरजोर मुतालबा करते हैं मजीने रोड की तमीर में खसूसी दिलचस्पी ली जाए और काम के मेयार का ख्याल रखा जाए। इसे मुकम्मल करने पर जोर दिया जाए ताकि वो एक महफूज और आसान सफ़र कर सकें। हम उम्मीद करते हैं आप हमारी इस दरख्वास्त पर फौरी एक्शन लेंगे। अहलियान इलाका हुज़ेरी
مزینہ روڈ حیات شیر محمد۔ خبر شامل کرتے ہیں جلال پور پیروالا میں ٹریفک کمپلیکس میں سروسز کا باقاعدہ آغاز۔ سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر نے ممبر صوبائی اسمبلی ملک لال محمد جویا، سی ٹی او ملتان کاشف اسلم اور اسسٹنٹ کمشنر مکرم سلطان کے ہمراہ نئے ٹریفک کمپلیکس کا افتتاح کر دیا۔ جلال پور پیروالا ٹریفک کمپلیکس میں ٹریفک سروسز کا باقاعدہ آغاز۔ سی پی او صادق علی ڈوگر نے جلال پور میں نئے ٹریفک کمپلیکس کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں ممبر صوبائی اسمبلی، سی ٹی او ملتان، اسسٹنٹ کمشنر جلال پور اور دیگر بھی تھے۔ ٹریفک کمپلیکس میں لرنر ٹیسٹ لائسنس ٹریفک سے متعلق تمام سروسز ملیں گی۔ صادق علی ڈوگر: ہم ٹریفک اصلاحات پر کام کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ شہریوں کو سہولیات بھی دیں۔ صادق علی ڈوگر: ٹریفک آرڈیننس 2025 پر شہری عمل درآمد کو ہر صورت یقینی بنائیں۔ سی پی او صادق علی ڈوگر: غیر تربیت یافتہ ڈرائیورز کے باعث ملتان میں حادثات سے 108 اموات ہو چکی ہیں۔ قوانین پر عمل درآمد: تربیت یافتہ ڈرائیورز روڈ پر نکلیں تو حادثات نہیں ہوں گے۔ بھاری جرمانہ عائد کرنے کا مقصد قانون پر عمل درآمد یقینی بنوانا، ریونیو اکٹھا کرنا نہیں۔ ٹرانسپورٹر اور شہری قوانین پر عمل کریں تو بھاری جرمانوں سے بچ سکتے ہیں۔ قانون کے خلاف ورزی پر کسی بھی نرمی اور رعایت نہیں برتی جائے گی۔ صادق علی ڈوگر کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک بلال ڈاہا، جلال پور پیروالا۔ تحریک انسداد منشیات پاکستان کے قائد سلیم بلوچ نے 2 دن مسلسل کراچی کے مضافات کے طوفانی دورے کیے، جس میں سٹی کورٹ، نانک واڑہ پاکستان چوک، بزنس روڈ، صدر امپیریس مارکیٹ، پوپی موڑ، ناگن چورنگی، نیو کراچی، ایوب گوڑ، بنگالی پارہ، اللہ والی چورنگی، بفر زون 2 کے سٹاپ، پیلا سکول، سرجانی، احمد پور ایونیو، 4J سیکٹر 2، زرینہ کالونی، اچانک ہوٹل، گرم چشمہ، منگو پیر، الاحد ٹاؤن، سلطان آباد سوسائٹی، مشق پاڑہ، مکرانی محلہ، حاجی محمود گوٹ، بابا فرید محلہ کے دورہ کیا۔ کامریڈ سلیم بلوچ نے کہا کہ کراچی کے پسماندہ علاقوں میں کھلے عام پولیس کی اپنی منشیات کھلے عام فروخت ہو رہا ہے اور پولیس اپنے جرائم پیشہ ساتھیوں کے ذریعے منشیات سمیت چوری، بدماشی، رازداری کی مسلسل تقویت دے رہی ہے۔ پولیس گردی کی انتہا ہو چکی ہے۔ کامریڈ سلیم بلوچ نے کہا کہ سیاسی مذہبی جماعتیں اور ان کے لیڈران کارکنان منشیات کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں کیونکہ پاکستان کو منشیات کی لپیٹ میں دے دیا گیا ہے۔ کامریڈ سلیم بلوچ نے کہا کہ قوم کو بچانا ہے اور منشیات کو جڑ سے ختم کرنا ہے۔ کامریڈ سلیم بلوچ اور انیس پٹھان نے ایم صاحبان ٹرسٹ کے ریکوری سینٹر منگو پیر کا دورہ کیا، انتظامیہ سے ملاقات کی اور ایم صاحبان ٹرسٹ ریکوری سینٹر میں مقیم مریضوں سے ملاقاتیں کی، ان سے حال احوال کیے، معیاری کھانا پینا، آرام، غسل، اخلاق، حسن سلوک، برتاؤ اور دیگر سہولیات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سوالات کے اور انیس خان پٹھان نے پشتون مریضوں سے پشتو زبان میں سوالات کیے اور انہیں اپنے مستقبل سدھارنے کی تلقین کی اور کہا کہ آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں اور اپنے اپنے خاندان کے لیے اچھائی اپنائیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈپٹی بیورو چیف محمد ندیم بھٹی کی رپورٹ کے مطابق نیشنل پیس کونسل پاکستان ویمن ونگ پنجاب آفس کا افتتاح، مرکزی وائس چیئرمین محمد وحید راجہ کی خصوصی شرکت۔ راولپنڈی نیشنل پیس کونسل پاکستان کے مرکزی وائس چیئرمین محمد وحید راجہ نے آج ویمن ونگ پنجاب کے نئے آفس کا افتتاح کیا۔ اس افتتاحی تقریب کا اہتمام ویمن ونگ پنجاب کی صدر ڈاکٹر اسمارہ کی جانب سے کیا گیا، جس میں تنظیمی عہدیداران اور سماجی سیاسی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں 9 منتخب نائب صدر پنجاب ہینا ذوالفقار، ڈسٹرکٹ صدر ویمن ونگ عائشہ عمران، چیئرمین ڈسٹرکٹ راجہ عباس وحید اور دیگر رہنماؤں نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر کرنل طاہر یونس نے بھی بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ پیپلز پارٹی کی رہنما سمیرہ رضا نے ڈاکٹر اسمارہ کو پھول پیش کیے اور نئی ذمہ داریوں پر مبارکباد دی۔ تقریب کے دوران وائس چیئرمین محمد وحید راجہ نے افتتاحی کیک کاٹا اور شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، نیشنل پیس کونسل کے دفتر میں کرنل طاہر یونس کی آمد ہمارے لیے اعزاز ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی مستقبل میں نیشنل پیس کونسل کا حصہ بنیں گے۔ اس موقع پر کرنل طاہر یونس نے بھی اپنی مکمل حمایت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، انشاءاللہ ایک تفصیلی میٹنگ کے بعد میں ضرور نیشنل پیس کونسل کا حصہ بنوں گا۔ ویمن ونگ پنجاب کی صدر ڈاکٹر اسمارہ نے کہا کہ میں پوری محنت اور لگن کے ساتھ پنجاب میں ویمن ونگ کو مزید فعال اور مضبوط کرنے کے لیے کام کروں گی۔ مرکزی قیادت کا مکمل اعتماد میرے لیے اعزاز ہے۔ آخر میں محمد وحید راجہ نے پاکستان آرمی کے لیے محبت اور یکجہتی کے اظہار کے طور پر نعرہ لگوایا، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔
بہاولپور سے خبر شامل کرتے ہیں۔ بیورو چیف سے عوام دوست پریس کلب بہاولپور کے وفد نے ڈپٹی کمشنر بہاولپور سید حسن رضا سے ان کے دفتر میں اہم ملاقات کی۔ وفد کی قیادت صدر محمد انور مغل نے کی، جبکہ جنرل سیکرٹری لالا اکبر بھٹی، وائس چیئرمین الیکشن کمیٹی ظفر عزیز خان، نائب صدر عطا بلال، انفارمیشن سیکرٹری محمد مبشر مغل، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری مرتضی انور مغل سمیت دیگر عہدیداران بھی ہمراہ تھے۔ ملاقات میں شہر میں گندم کے سرکاری ریٹ، آٹا چکیوں کے نرخوں میں اضافے اور مہنگائی کے باعث عوام کو درپیش مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد نے ضلع انتظامیہ کی توجہ اس بڑھتی ہوئی صورتحال کی جانب مبذول کرواتے ہوئے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا نے وفد کی نشاندہی پر فوری نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ افسران کو طلب کیا اور آٹا چکیوں پر سرکاری نرخ نامہ نمایاں جگہوں پر اویزاں کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ انہوں نے غیر قانونی اضافی ریٹ وصول کرنے والوں کے خلاف سخت اور فوری کارروائی کی بھی ہدایت کی۔ اس موقع پر صدر محمد انور مغل نے کہا کہ عوام دوست پریس کلب ہمیشہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرتا آیا ہے، آئندہ بھی عوامی مفاد میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتا رہے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے وفد کو یقین دلایا عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے، مہنگائی پر قابو پانے کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنائی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف الطاف حسین بھٹی کی رپورٹ کے مطابق وہاڑی ڈی پی او وہاڑی تصور اقبال کا عوام کو اوپن ڈور پالیسی کے تحت انصاف کی فوری فراہمی یقینی بنانے کے لیے کمپلینٹ سیل میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ وہاڑی کھلی کچہری کے دوران ڈی پی او تصور اقبال نے شہریوں کی شکایات اور مسائل باغور سنے، ان کے فوری حل کے لیے متعلقہ افسران کو موقع پر ہی ٹیلی فونک ہدایات جاری کی۔ پولیس افسران عوامی شکایات کے حل پر خصوصی توجہ دیں، قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے انصاف کے آئین مطابق بروقت ریلیف فراہم کیا جائے۔ پولیس سے متعلقہ مسائل شکایات کے حل کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 1 بجے سے دن 2 بجے تک ڈی پی او آفس وہاڑی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ شہری اپنے مسائل کے حل کے لیے تشریف لا سکتے ہیں۔ کھلی کچہری کا مقصد اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں کی پولیس تک رسائی کو یقینی اور فوری میرٹ پر انصاف فراہم کرنا ہے۔ تصور اقبال ڈی پی او وہاڑی۔ ساہوکا سے محمد ریاض چوہان کی رپورٹ کے مطابق فوجی سیمنٹ کی جانب سے پوزیشن ہولڈر ڈیلرز کے اعزاز میں تقریب۔ اجمل ٹریڈر ساہوکا ضلع وہاڑی اور بہاول نگر میں پہلی پوزیشن کے حقدار قرار۔ تفصیل کے مطابق فوجی سیمنٹ کی جانب سے سالانہ کارکردگی کے حوالے سے پوزیشن ہولڈر ڈیلرز کے اعزاز میں ایم جی ایم مارکی ملتان میں ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ملک بھر سے ڈیلرز، کاروباری شخصیات، کمپنی نمائندگان اور معزز مہمانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کے دوران سال 2025 کے دوران بہترین کارکردگی دکھانے والے ڈیلرز میں اسناد اور انعامات تقسیم کیے گئے۔ ضلع وہاڑی اور بہاول نگر کی سطح پر پہلی پوزیشن اجمل ٹریڈر ساہوکا کے ملک محمد اجمل نے اپنے نام کی، جنہوں نے فروخت، سروس اور کمپنی کے ساتھ بہترین کاروباری تعاون کے باعث نمایاں کارکردگی دکھائی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ ریٹائرڈ بریگیڈیئر صلاح الدین اور نیشنل سیلز مینیجر عرفان نسیم شیخ نے ملک محمد اجمل کو سرٹیفکیٹ اور خصوصی انعام پیش کیا۔ اس موقع پر ریجنل مینیجر ساؤتھ پنجاب کاشف حسین سندڑ، سینئر مارکیٹنگ ایگزیکٹو وہاڑی ملک ابو ذر غفاری نے فرائض منصبی بھی انجام دیے۔ بٹی ٹریڈر بھورے والا حاجی نعیم بٹی نے بھی انعام وصول کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی بریگیڈیئر ریٹائرڈ صلاح الدین ایوبی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، محنت اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والے ڈیلرز ہی کمپنی کی اصل طاقت ہیں۔ انہوں نے تمام پوزیشن ہولڈرز کی کوششوں کو سراہا اور مستقبل میں مزید مواقع اور سہولیات فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء کی توازیہ ریفریشمنٹ سے کی گئی، جبکہ ڈیلرز نے ایسی تقریبات کے تسلسل کو خوش آئند قرار دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نوائی خبریں۔